اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ کے بارے میں۔ کل ہم نے عناصر خاصہ کے بارے میں بتایا تھا اور بیان کیا تھا کہ عناصر خاصہ کسے کہا جاتا ہے، عناصر خاصہ کسے کہتے ہیں، عناصر خاصہ کا کیا مطلب ہے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں عناصر مشترکہ کے بارے میں۔ عناصر مشترکہ یعنی کیا مطلب ہے، عناصر مشترکہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں عناصر مشترکہ۔ وَنَعْنِي بِالْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ، اور عناصر مشترکہ سے مراد یہ ہے، ہماری عناصر مشترکہ سے ہماری مراد کیا؟ القواعد العامہ التي تدخل في عملیات استنباط احکام عدیدۃ فی ابواب مختلفہ۔ عناصر مشترکہ سے ہماری مراد وہ قواعد عامہ ہیں کہ جو داخل ہوتے ہیں عملیات استنباط میں۔ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ عملیات استنباط احکام میں، مختلف اور متعدد ابواب میں، کہ جو احکام کے وہ قواعد عامہ کہ جو استنباط احکام شرعیہ کے عملیات میں داخل ہوتے ہیں مختلف ابواب میں۔ صحیح؟ یعنی عناصر مشترکہ ان قواعد عامہ کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے احکام شرعی کا مختلف ابواب میں استنباط کیا جاتا ہے، یا جن کے ذریعے سے مختلف ابواب میں استخراج حکم شرعی کیا جاتا ہے، استنباط حکم شرعی یا استخراج حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ واضح؟ عناصر مشترکہ یعنی وہ قواعد عامہ، ان قواعد عامہ کو عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے جو عملیت استنباط حکم شرعی میں داخل ہوتے ہیں۔ کہاں؟ مختلف ابواب میں، بہت سارے ابواب میں۔ وفی علم الاصول تدرس العناصر المشترکہ وفی علم الفقہ تدرس العناصر المشترکہ فی کل مسئلہ۔ علم اصول میں بھی عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کہاں؟ علم اصول میں بھی عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے، اور علم فقہ میں بھی عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی عناصر مشترکہ علم اصول میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے علم فقہ میں بھی۔ وفی علم الاصول تدرس العناصر المشترکہ، اور علم اصول میں پڑھا جاتا ہے عناصر مشترکہ کو، اور علم فقہ میں یعنی علم اصول میں عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے، اور علم فقہ میں عناصر خاصہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو فقہ میں عناصر ہوتے ہیں وہ عناصر خاصہ ہوتے ہیں علم فقہ میں، اور علم اصول میں عناصر مشترکہ۔ یعنی کیا فرق ہے دونوں کے عناصر میں؟ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول میں عناصر مشترکہ کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور علم فقہ میں عناصر خاصہ کو۔ عناصر خاصہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو کسی ایک باب سے، مثلا عنصر خاص کسی ایک باب سے خاص ہوتا ہے، جس سے کسی ایک باب میں استفادہ کیا جاتا ہے، استنباط استخراج حکم شرعی میں کسی ایک باب میں۔ جیسے کل آپ کو مثال دی تھی، مثلا کلمہ سعید ہے، مثلا لغت، یہاں تیمم کے اس میں مثلا جو ہے وہ باب تیمم میں،
یا مثلا مثال دی تھی روایات کے بارے میں، مثلا روایت یعقوب بن شعیب مثلا، یا روایت زرارہ بن عیون مثلا. تو یعنی کسی ایک باب میں اس سے استفادہ ہوتا ہے، برخلاف برخلاف عناصر مشترکہ کے. عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں؟ جو مختلف ابواب میں کام آتے ہیں، جو مختلف مقامات پر، ابواب میں، مختلف جگہوں پر جن کو استعمال کیا جاتا ہے اور جن سے استفادہ کیا جاتا ہے، انہیں عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے. مثلا عناصر مشترکہ کی مثال جیسے حجیت خبر ثقہ یا حجیت ظہور، یعنی حجیت ظہور یا حجیت خبر ثقہ یہ کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے کہ باب صلاۃ میں خبر ثقہ حجت ہے تو باب صوم میں حجت نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ خبر ثقہ باب صلاۃ میں بھی حجت ہے تو باب صوم میں بھی حجت ہے، تو باب زکوٰۃ میں بھی حجت ہے، تو باب حج میں بھی حجت ہے، ہر مقام ہر باب میں حجت ہے. اسی طریقے سے خبر ثقہ کے ساتھ حجت ظہور، مثلا حجت ظہور کسی ایک چیز سے مخصوص نہیں ہے کہ اس باب میں ظاہر ہے تو حجت ہے اور دوسرے باب میں ہے تو حجت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مختلف ابواب میں، بہت سارے ابواب میں. جی وہکذا. تو نتیجتاً علم اصول میں کیا کون سے عناصر پڑھے جاتے ہیں عناصر مشترکہ، اور علم فقہ میں عناصر خاصہ. وہکذا یترک للفقیہ فی کل مسئلۃ ان یفحص بدقت الروایات والمدارج الخاصہ التي ترتبط بتلك المسئلہ. اور اس طریقے سے فقیہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے ہر مسئلے میں کہ وہ بحث کرے، چھان بین کرے. یفحص یعنی چھان بین کرے، فحص کرے یعنی چھان بین کرے، تحقیق کرے دقت کے ساتھ، یعنی بدقت روایات، روایات میں دقت کے ساتھ، اور مدارج خاصہ میں کہ جو مرتبط ہوتے ہیں اس مسئلے سے. یعنی جس مسئلے کے بارے میں فقیہ استنباط و استخراج کرتا ہے کام شرعی کا، یا جس مسئلے کو فقیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا استنباط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مجال چھوڑی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اس مجال کہ وہ بحث کرے، چھان بین کرے، فحص کرے کس چیز میں؟ روایات میں دقت کے ساتھ، روایات میں دقت کے ساتھ، اور مدارک خاصہ میں، یعنی وہ مدارک، وہ مصادر جہاں سے اس مسئلے کو یا حکم شرعی کو لیا جا رہا ہے، اس میں وہ کیا کرے؟ دقت نظر کرے، غور و خوض کرے، فحص کرے، تحقیق کرے. وَيُدْرَسُ قیمت تلک الروایات وَيُحَاوِلُ فِهْمَ أَلْفَاظِهَا وَظُهُورِهَا. اور وہ پڑھے گا ان روایات کی قدر و قیمت کو. کون پڑھے گا؟ فقیہ سمجھے گا، جانے گا کس چیز کو؟ ان روایات کی قدر و قیمت کو، اہمیت کو، منزلت کو، عظمت کو، حیثیت کو، کہ جس روایت سے وہ استدلال و استخراج کر رہا ہے حکم شرعی کا، وہ روایت کس حیثیت کی حامل ہے، اس روایت کا وزن کیا ہے، وہ روایت کس طرح کی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وزن کتنا ہے اس روایت کا. وَيُحَاوِلُ فِهْمَ أَلْفَاظِهَا. اور کوشش کرے گا اس روایت کے الفاظ کو سمجھنے کی، یعنی روایت کی اہمیت کو بھی سمجھے گا، کس طرح کی روایت ہے، اس روایت کی اہمیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے الفاظ کو بھی سمجھے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس روایت کی اہمیت سمجھنے کو بیٹھ جائے گا، بھائی فلاں راوی ہے، اتنا اچھا ہے، فلاں یہ سب، اور جو الفاظ کے معنی نہ سمجھے، نہیں، بلکہ الفاظ کو بھی سمجھنے ہوں گے. وَظُهُورِهَا الْعُرْفِي. اور ان الفاظ کی یا اس روایت کے معنی عرف عام میں کیا پائے جاتے ہیں، ان الفاظ کے عرف عام میں کیا معنی پائے جاتے ہیں، اس کی بھی کوشش کرے گا، اس پر بھی وہ زور دے گا، دھیان دے گا. وہ اسانیدہا. اور روایت کی اسانید کو، روایت کی قدر و قیمت کو سمجھے گا فقیہ، روایت کے زور عرفی کو سمجھے گا، اور اس کی اسانید کے بارے میں غور و خوض کرے گا کہ اس روایت کی سند کیا ہے. بینما یتناول الاصولی البحث عن حجیت الظہور
وحجت الخبر وہکذا، جبکہ اصولی کیا کرتا ہے؟ لیتا ہے کس چیز کو؟ اصولی کیا لیتا ہے؟ بحث کو، کس بارے میں؟ حجت ظہور کے بارے میں اور حجت خبر کے بارے میں۔ یعنی فقیہ اور اصولی میں کیا فرق ہے؟ یعنی فقیہ روایت میں دقت کرے گا، روایت میں غور و خوض کرے گا، اس کے مدارک خاصہ کو سمجھے گا، جی یعنی جس مسئلے کے بارے میں وہ استنباط و استخراج کرنا چاہتا ہے کسی روایت سے، تو اس روایت کے بارے میں غور و خوض، اس کی اہمیت کے بارے میں غور و خوض، اور اس کے مدارک کے بارے میں غور و خوض اور دقت کے ساتھ اس کو لے گا، اور پھر ان روایات کو اچھی طریقے سے سمجھے گا کہ ان روایات کی قیمت کیا ہے، پھر کوشش کرے گا اس کے الفاظ کو سمجھنے کی، وَيُحَاوِلُ فَهْمَ أَلْفَاظِهَا، پھر وہ کوشش کرے گا اس کے الفاظ کو سمجھنے کی، وَظُهُورِهَا الْعُرْفِي، اور ان الفاظ کے ظہور عرفی کو، یعنی عرف عام میں ان الفاظ سے کیا مراد دیا جاتا ہے، عرف عام ان الفاظ سے کیا سمجھتی ہے، صحیح جی۔ وہ اسانیدہا، اور روایات کے سندوں کو، روایات کی سندوں کو، اسانید کو، بینما، یہ تھا کون؟ فقیہ، بینما بھائی اصولی، بینما یتناول الاصولی البحث عن حجیت الظہور وحجیت الخبر، جبکہ اصولی بحث کرتا ہے حجیت ظہور کے بارے میں اور حجیت خبر کے بارے میں، صحیح۔ وہکذا للفقيه يترك للفقيه في كل مسألة بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب بل يحدد ايضا درجات استعمالها والعلاقة بينها، اور علم اصول کی اور کیا علم اصول کی خاصیت ہے؟ علم اصول صرف یہ نہیں کہ وہ عناصر مشترکہ کو محدد کرے بس اور بس، صرف اور صرف، یعنی علم اصول صرف اور صرف عناصر مشترکہ کو محدد ہی نہیں کرتا، بلکہ بل يحدد ايضا درجات استعمالها والعلاقة بينها، بلکہ وہ محدد کرتا ہے درجات استعمال کو بھی۔ علم اصول کیا کرتا ہے؟ یعنی صرف عناصر مشترکہ کو محدد ہی نہیں کرتا، بلکہ بل یحدد ايضا، بلکہ محدد کرتا ہے درجات استعمال کو بھی، یعنی عناصر مشترکہ کے درجات کو بھی کیا کرتا ہے؟ محدد کرتا ہے۔ وَالْعِلَاقَةُ بَيْنَهَا، اور ان کے درمیان کیا علاقہ پایا جاتا ہے اس کو بھی محدد اور معین کرتا ہے۔ کما سنرا فی البحوث المقبلہ انشاءاللہ، جیسے کہ ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آنے والی بحثوں میں دیکھیں گے۔ تو نتیجہ، آج کا نتیجہ ہمارے درس کا کیا ہوا کہ عناصر خاصہ کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی ایک باب سے یا کسی ایک مسئلے سے خاص ہوتے ہیں، اور اس باب میں اس کے ذریعے سے استدلال اور استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، جیسے روایت زرارہ بن عیون، جس مسئلے میں کیا قے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں، یا روایت علی بن مہزیار اس سلسلے میں کہ کیا باپ سے میراث پانے والے مال میں بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ خمس نکالے مثلا، یا روایت یعقوب بن شعیب کون سے مسئلے میں، کیا روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے۔ یعنی تین باب ہیں، تین روایات ہیں، تینوں میں الگ الگ جو ہیں وہ، یعنی ہر روایت ایک باب سے مخصوص ہے۔ یا طلبہ سعید کے مسئلے میں فتیمموا صعیدا طیبا مثلا لغت کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عناصر خاصہ ہیں۔ لیکن عناصر مشترکہ کیا ہیں؟ عناصر مشترکہ سے مراد وہ قواعد عامہ ہیں کہ جو مختلف احکام میں جن کے ذریعے سے عملی استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، جن کا عملی استنباط میں دخل ہوتا ہے، صحیح ہے؟
جیسے حجیت خبر، مثلا خبر ثقہ یا حجیت ظہور، تو حجیت ظہور کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے کہ بس باب صوم میں حجیت ظہور ہے، یا باب زکوٰۃ میں حجیت ظہور ہے، یا باب صلاۃ میں حجیت ظہور، نہ ہر باب میں جہاں بھی ظہور ہے وہاں حجت مثلا حجت ہے، یا حجیت خبر ثقہ، حجیت خبر ثقہ کسی ایک باب سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر باب میں جہاں بھی خبر ثقہ ہے وہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا گیا کہ علم اصول میں جو ہے وہ عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے، اور علم فقہ میں عناصر خاصہ کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد رکھنی ہے اور یاد کرنی ہے اور سمجھنا ہے۔ اسی طرح فقی کے لیے جو ہے فقی ہر مسئلے میں فحص کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے، دقت کرتا ہے روایات میں اور اس کے مدارک خاصہ میں کہ جو اس مسئلے سے مرتبط ہوتے ہیں، اور روایات کی قیمت کو سمجھتا ہے، روایات کی قیمت کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور پھر الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ الفاظ کن معنی میں ظاہر ہیں، اور پھر عام الفاظ کو کن معنی میں سمجھتی ہے، ان کا کیا مطلب سمجھتی ہے۔ وہ اسانید اور اسانید کو یعنی روایات کی سندوں کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے، جبکہ اصولی یعنی بحث کرتا ہے، جبکہ اصولی حجت ظہور اور حجت خبر کے بارے میں بحث کرتا ہے یا اس کو لیتا ہے۔ اور علم اصول صرف اور صرف عناصر مشترکہ کو محدد ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے درجہ استعمال کو بھی معین کرتا ہے، اور اس کے درمیان یا ان کے درمیان کیا علاقہ پایا جاتا ہے ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاء اللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔